نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، خلیفہ دوئم کے، اور یہ وہ تھے جو اتباع سنت میں سب سے آگے رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی سب سے زیادہ سنتوں کو اپنانے والے، نہ صرف سنتوں کو بلکہ وہ کام بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری تقاضے کے تحت کیا ایز اے ہیومن بینگ، ان کو بھی فالو کرتے رہے پوری طرح سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر کوئی کچھ نہ کچھ بدل گیا سوائے عمر بن خطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے۔ یہ وہ باپ بیٹے تھے جو ذرا بھر بھی نہیں بدلے اپنے آخری سانس تک، جیسا آپ کی زندگی میں تھے ویسا ہی آپ کے بعد بھی رہے۔ ان کی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جو ایک سمجھدار انسان تھے، اپنے اس بیٹے کو چھوٹی سی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے، اور یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 1630 احادیث زبانی یاد کی، 1630، اور جو حدیثیں سنی ان پہ عمل بھی کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے بچے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو سارا سال سرسبز رہتا ہے اور پھل دیتا رہتا ہے۔ اور پھر پوچھا تھا وہ کون سا درخت ہے؟ کچھ صحابہ کرام سوچنے لگے، کچھ اٹھ کے چلے گئے ادھر ادھر باغوں میں دیکھنے کے، دیکھیں کون سا درخت ہے وہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چل گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں صرف ادب سے نہ بولا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے سامنے میں ایک چھوٹا لڑکا بولتے ہوئے اچھا نہیں لگوں گا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں حضرت عمر کو بتایا کہ مجھے اس کا جواب معلوم تھا، تو کہتے تھے اے بیٹے کاش اگر تم وہاں یہ جواب دے دیتے تو مجھے فلاں فلاں چیز سے زیادہ پسند ہوتا۔ اور اس صحبت کا اثر ان پہ ایسا رہا، آخری سانس تک بہترین مسلمان اتباع سنت میں آگے۔ جنگ احد میں بہت چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنگ سے پہلے فوج کا معائنہ کرنے آئے تو دیکھا کہ کچھ لڑکے بھی صف میں پیچھے کھڑے ہیں فوجیوں کی، اور اوپر ایڑیوں پہ اور اوپر ہو رہے ہیں کہ ہم لمبے نظر آئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ساتھ لے جائیں جنگ میں۔ ان میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جہاد کا شوق، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا کہ ابھی یہ چھوٹے ہیں۔ جنگ بدر اور احد میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے، تاہم غزوہ خندق سے پھر باقاعدہ غزوات میں شامل ہونے کی اجازت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلا جاتا، اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آتا، یہ ادب کے خلاف ہے، تو ڈانٹ کے کہتے دیکھو کسی کا اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ جانے پائے، لیکن وہ اونٹ بہت شرارتی تھا، پھر آگے چلا جاتا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ کے کچھ کہہ نہ دیں بیٹے کو، لہٰذا آگے جا کے کہا عمر یہ اونٹ مجھ پہ بیچتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے ہی لے لیجئے۔ فرمایا نہیں، مجھے قیمت چاہیے۔ قیمت طے کی،
اور پھر کہا ٹھیک. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا یہ تمہارا ہو گیا، وہی اونٹ جس پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بہت تیز گھوڑے پہ جا رہے تھے اور ان کی چادر ہوا میں اڑ رہی تھی. پھر وہ اترے، اپنے سواری کے لیے چارہ کاٹنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت سے کہا یہ عبداللہ ہے، عبداللہ، بہت پیار سے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے. خواب میں دیکھا کہ جہنم کے فرشتے ہیں اور مجھے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. بہت ڈر گئے. اپنی خواب اپنی بہن کو سنائے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا عبداللہ کیا ہی اچھا ہے، کتنا اچھا ہو اگر یہ رات کی نماز کے لیے بھی اٹھے، یعنی تہجد کے لیے. وہ فرماتے تھے کہ میں نے اس دن کے بعد کبھی زندگی بھر تہجد نہیں چھوڑی، خاص سفر میں ہوتا خواہ حضر میں ہوتا، کبھی بھی نہیں چھوڑی آخری وقت تک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی قائم رہی. اور اتنے غور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کرتے تھے کہ بعد کے دور میں بڑے بڑے صحابہ ان سے آ کے پوچھتے، یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے چلے فلاں مقام پہ رکے، فلاں جگہ پہ آرام فرمایا، فلاں جگہ پہ حاجت کے لیے گئے، یہاں نفل پڑے، یہاں یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ایگزیکٹ ایک ایک پتھر، ایک ایک چٹان، ایک ایک مقام کی نشاندہی کرتے. اور نہ صرف کرتے بلکہ خود بھی جب سفر پہ نکلتے حج اور عمرے کے لیے تو بالکل وہی روٹ لیتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی درخت کے نیچے آرام فرمایا ہوتا تو اس کو پانی دیتے تھے کہ یہ پودا مر نہ جائے، اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا ہوا. اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے جاتے یہ اسی مقام پہ جا کے حاجت کرتے. جہاں آپ آرام فرماتے وہیں آرام فرماتے، جہاں سے آپ نے احرام باندھا وہیں سے باندھتے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ مکہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے بیٹھنے سے قبل چکر لگایا اور پھر بیٹھی. تو یہ اپنی اونٹنی کو بٹھانے سے پہلے مکہ معظمہ داخل ہو کے پہلے چکر کٹواتے اور پھر اپنی اونٹنی کو بٹھا کے اترتے. فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمراہ تھے. آپ ان کی حرص دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جاننے کی، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے فوراً جا کے حضرت بلال سے پوچھا کہ کس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر 2 رکعت پڑھے. انہوں نے ایگزیکٹ وہ مقام بتایا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اندر جانے والے حضرت عبداللہ بن عمر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد پھر یہ اندر گئے، انہوں نے وہ مقام دیکھا، آپ نے کہاں نماز پڑھی. حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ میں بڑے ماہر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا شوق کیا تھا؟ دین کو سیکھنا، سکھانا اور عمل کرنا اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اس کے ساتھ ساتھ جہاد میں کثرت سے جایا کرتے تھے. اپنی زندگی میں کبھی کوئی عہدہ پسند ہی نہیں کیا. صرف یہ شوق تھا کہ ایک معمولی مجاہد بن کے اسلامی فوج میں شرکت کروں اور جہاد پہ جاؤں. شام وغیرہ کی طرف جو مہم ہوئی ان میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ان کو ایک مرتبہ قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا، اور قاضی کا عہدہ ایک بہت بڑا آنریبل عہدہ ہوتا تھا. جو انسان جس کا کردار سپاٹ لیس ہوتا تھا، جو علم بھی بہت جانتا تھا، جو بہت عمل والا نیک ہوتا تھا، وہ قاضی بنتا تھا. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی عہدہ پسند ہی نہیں کیا، انکار کر دیا تھا. ایک مرتبہ ان پہ بہت ناراضگی بھی ہوئی، مسلمانوں نے بہت زور بھی ڈالا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. غلاموں کو کثرت سے آزاد کرتے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 1000 غلام اپنی زندگی میں آزاد کیے. لوگ اگر ان سے قرض لیتے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. اگر خود کسی سے قرض لیتے تو قرض لوٹاتے ہوئے ان کو قرض سے بڑھا کے دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اپنے قرض کا مطالبہ کیا. آپ نے قرض دیا ہوا تھا، ابھی وقت رہتا تھا قرض کی میعاد میں، لیکن سختی سے مطالبہ کیا. اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اس یہودی کو ڈانٹا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو اچھی طرح سے مطالبہ کرنے کے لیے کہتے اور مجھ کو قرض کی ادائیگی کے لیے کہتے. اب جاؤ یہ اس کا قرض ہے اور اس کے ساتھ اتنا اتنا اس کو فالتو بھی دو. لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرض لوٹاتے تو اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے قرض سے ذرا زیادہ دے دیتے تھے. سود کے طور پہ نہیں، اتباع سنت کے طور پہ. اپنے والدین کی تو عمر بھر فرما بردار اور خدمت گزار رہے، اور والدین کے مرنے کے بعد بھی اس حدیث پہ عمل کیا کہ مرے ہوئے والدین کے دوستوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. ایک مرتبہ ایک شخص کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا، ہم کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک بدو ملا، اس نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب کے ساتھ ساتھ سر پر سے اپنا امامہ اور اپنا خچر جو بڑا عمدہ بہترین خچر تھا وہ بھی دے دیا. کہتے میں نے کہا عبداللہ یہ تو بدو قسم کے لوگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو کچھ چھوٹی سی چیز بھی دے دیتے تو یہ بہت خوش ہو جاتے، آپ نے اتنا قیمتی خچر اور اپنا امامہ دے دیا. کہتے ہیں ہاں اس لیے کہ یہ میرے والد کا دوست تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرے ہوئے والدین کے دوستوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. بہت مسکین پرور تھے، غریبوں کو بہت زیادہ دیتے تھے، صدقہ خیرات کثرت سے کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کی زمین بکی، کہا جاتا ہے 2000 اونٹوں کے عوض. جائیدادیں تو تھی نا، جیسے خیبر کی جنگ میں بھی حصہ تھا، مال غنیمت وغیرہ بھی ملتا تھا. انہوں نے 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دی، اسٹریٹ اوے ہاف اینڈ ہاف. ایک مرتبہ اپنی ایک سواری کی چال بڑی پسند آئی، جو چیز بہت اچھی لگتی تھی نا تو اس آیت پہ عمل کرتے تھے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اپنی سواری جب بہت پسند آئی، اس کی خوبصورت چال دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، فوراً اترے اللہ کے راستے میں دے. ایک اپنی لونڈی بڑی ہی پسند تھی، لہٰذا اس کو اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا. اور کہتے تھے اگر ایسی چیز کا واپس لینا پسندیدہ ہوتا تو میں اس لونڈی کو واپس خرید لیتا، اتنی پسند. لیکن واپس نہیں دی کہ جو چیز دے دی اللہ کے راستے میں پھر وہ دے دی. کھانا غریبوں کے بغیر کبھی نہیں کھاتے تھے. ان کے دسترخوان پہ کوئی نہ کوئی غریب مسکین بیٹھا ہوا ہوتا تھا. اور ظاہری بات ہے اکثر زیادہ لوگ ہو جاتے گھر میں، جیسے ہوتا ہے کبھی کھانا کم ہے یا کچھ تو کم کھاتے اور کمزور ہونے لگے، عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہو گئے. ان کے خاندان والوں نے ان کی بیوی کو کافی ڈانٹا ڈپٹا کہ آپ تو ایسی بیوی ہیں، شوہر کا خیال نہیں کرتی، دیکھیں کیسے کمزور ہو رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے ایک دن وہ جو مسجد نبی کے راستے میں غریب بیٹھے ہوتے تھے ان کو کہلا بھیجا کہ دیکھو میں تم سب کے گھروں میں کھانا بھیج رہی ہوں، تم لوگ آج ان کے راستے میں نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ جو راستے میں ملتا تھا ان کو لے آتے تھے. سب کے گھر میں کھانا بھیج دیا. جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو آگے کوئی ہے ہی نہیں، چپ کر کے گھر آ گئے اور بیوی کو کہا کہ میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، آج کوئی نہیں ملا، مجھے پتہ نہیں وہ بھوکے ہوں گے. بیوی نے کہا نہیں بھوکے نہیں ہیں، میں نے سب کے گھر کھانا بھیج دیا. کہتے ہیں کیوں، کیا تم یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ اجر کماتا کہ میرے ساتھ کوئی کھاتا؟ آج میں بھی بھوکا رہوں گا. پھر بیوی نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، دوبارہ کبھی نہیں کسی کو روکا. ایک مرتبہ بہت بیمار تھے، دل کیا کہ انگور کھاؤں. ان کے غلام تھے نافع، ان کو کہا تو وہ 1 درہم کا انگور لے آئے. وہ کہتے ہیں میں انگور لایا، ابھی انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ کسی نے باہر سے صدا لگائی، سائل تھا. کہتے ہیں جاؤ اس کو انگور دے دو. کہتے ہیں میں نے اس کو انگور دیا اور مجھ کو پتا تھا کہ ان کا بہت جی چاہ رہا ہے انگور کھانے کو، تو میں نے اس کو کہا کہ بیچتے ہو میرے اوپر انگور؟ اس نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں میں نے 1 درہم دے کے اسی سے دوبارہ وہ انگور لے لیا اور اندر لے آیا، اور ابھی پھر وہ کھانے لگے کہ پھر اس نے دوبارہ آواز لگائی. کہتے ہیں دوبارہ گیا، دوبارہ اس کو دیا، دوبارہ 1 درہم پہ اس سے خرید کے لایا. تیسری مرتبہ اس نے آواز لگائی تو پھر کہتے ہیں جاؤ اس کو دے دو. کہتے ہیں میں نے اس کو باہر جا کے بہت ڈانٹا کہ دیکھو اللہ کے بندے، میں نے تمہیں اس کے عوض پیسے بھی دے دیے، تم کیوں بار بار ستاتے ہو؟ وہ اتنے بیمار ہیں، میں ان کے لیے اتنی مشکل سے لے کے آیا ہوں، جتنا مانگتے ہو لے لو، خدا کے لیے جاؤ، اب نہ مانگنا. اور اندر وہ سمجھتے رہے کہ دوبارہ جا جا کے خرید کے لا رہے ہیں نا. تو پھر انہوں نے وہ انگور کھایا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بہت جی ان کا چاہ رہا تھا کہ میں مچھلی کھاؤں، تو غلام کو بھیجا
اور عین جب مچھلی آ گئی بن کے، ایسے خیال آیا کہ اتنی گرمی اور دوپہر میں میں نے جو اونٹ پہ بھجوایا، تو اونٹ کو جا کے دیکھا تو اس کے کان کے پیچھے شدت سے پسینہ آیا ہوا تھا گرمی سے. کہتے ہیں میں نے افسوس اپنی خواہش کی خاطر اس جانور کو کتنا ستایا، اور پھر کہا یہ مچھلی اللہ کے راستے میں دے گا، اب نہیں کھاؤں گا. پسند تھی نا بہت، جو چیز بہت اچھی لگتی تھی دے دیتے تھے. فقہ پہ بہت دسترس تھے، بہت زیادہ ماہر تھے فقہ میں، لیکن کبھی اگر کوئی ایسی بات پوچھتا جو ان کو معلوم نہ ہوتی تو کہہ دیتے تھے میں نہیں جانتا. اور جب وہ شخص چلا جاتا تو اپنے آپ کو خود زور زور سے شاباش دے کے تھپتھپاتے اور کہتے عمر کے بیٹے نے کہہ دیا ہے کہ میں نہیں جانتا. یعنی بہت اچھی بات ہے، غلط بات بتانے کی بجائے یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا. ان کے اس تفقہ فی الدین کی بنا پہ ان کو فقیہ الامت کا لقب ملا، امت کے فقیہ. لیکن اس کے باوجود فتویٰ دینے سے گھبرایا کرتے تھے اور بہت احتیاط سے فتویٰ دیا کرتے تھے. ان کے پاس بہت بڑی بڑی رقمیں آیا کرتی تھی، ہزاروں درہم آ رہے تھے. بعد کے دور میں آپ جانتے ہیں اللہ نے بہت مسلمانوں پہ فتوحات کے دروازے کھولے، اور ان صحابہ کرام کے حصے ہوتے تھے، ان کے وظائف ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی وہی رکھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے. ایک مرتبہ ان کو کئی ہزار درہم آئے کہیں سے، اور بہت عمدہ قسم کا ایک کمبل بھی آیا. لیکن اگلے دن دیکھا گیا کہ سردی سے ٹھٹر ہیں، وہ خوبصورت کمبل بھی اوپر نہیں ہے، اور ادھار اپنے اونٹ کے لیے چارہ لے رہے ہیں. یہ سن کے وہ ایوب نامی شخص جس کے علم میں تھا کہ ان کے گھر میں سارا کچھ بھیجا گیا ہے، اور ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھا کہ اتنے درہم تو ان کو رات کو کئی ہزار آئے، اور پھر ان کو دیکھا کہ ادھار چارہ لے رہے ہیں. بتایا گیا جی وہ راتوں رات انہوں نے سارے تقسیم کر دیے. کمبل پہن کے بازار جا رہے تھے سودا لانے، کہ راستے میں کوئی دیکھا غریب سردی سے ٹھٹر رہا ہے، اپنا کمبل بھی اس کو اتار کے دے گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کے عاجز اور منکسر المزاج. کوئی فرق ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ طبیعت میں نہیں آتا. سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں، علم بھی دے رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت بھی دے رہے ہیں، عزت بھی ہے، غریبوں اور مسکینوں میں ان کے لیے محبت ہے، لیکن ان کی طبیعت میں عاجزی، انکساری، اور ہر وقت سنتوں پہ عمل کا خیال. ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چورن بیچن کے پاس آیا کہ آپ چورن لیں گے؟ ہاسوئے کا چورن ہے. ہنس کے کہتے ہیں کہ مجھے اس کی کیا ضرورت، مجھے تو کئی سال ہو گئے ہیں میں نے پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا. پیٹ بھر کے کھاؤں گا، پیٹ خراب ہوگا تو ہی چورن کی ضرورت ہوگی. جاؤ بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں، کسی اور کو تلاش کر دو. حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ان کے غلام تھے، انہوں نے اس قدر علم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا کہ بعد میں ان کے غلام علم کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام کما گئے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ انہی کے غلام نافع کے شاگرد تھے، غلاموں کو بھی علم سکھاتے. میمون بن مہران کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ 20,000 طلائی دینار آئے، 20,000 دینار، اور اس وقت تک وہ اس مجلس سے نہیں اٹھے جب تک کہ انہوں نے سارے کے سارے اللہ کے راستے میں تقسیم نہیں کر دیا. ایک مرتبہ عاصم بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غلام نافع کی قیمت 10,000 دینار آفر ہوئی. 10,000 دینار. کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر اسے بیچنے کا خیال ہے تو آپ اس کا کیا انتظار کریں، جلدی کریں، بڑی اچھی قیمت مل رہی ہے غلام کی 10,000 دینار، آپ فوراً بیچ دیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں اس سے اچھا سودا نہ کروں؟ اب پھر کہا وہ اللہ کے واسطے آزاد ہو گیا. زیادہ اچھا سودا کیا، دنیا کے 10,000 درہم سے اللہ کی خاطر ان کو آزاد کر دیا نافع کو، اور ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنے. اور ہر وقت شکر ادا کرتے، ہر وقت اظہار سے کام لیتے، بھوکوں کے مددگار، یتیموں کا خیال کرنے والے، سائل کی مدد کرنے والے، مرے والدین کے دوستوں سے حسن سلوک کرنے والے. اور سادگی کا یہ حال ہے کہ بیٹے نے آ کے کہا کہ میری تہبند پھٹ گئی ہے، مجھے اور لے دیں. کہتے ہیں اسی پہ پیبند لگا لو اور دوبارہ اسی کو باندھ لو. بیٹا تھوڑا سا
ناراض ہوا تو کہتے ہیں تیرا ناز ہو اللہ سے ڈر، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جو اللہ کے دیے رزق سے اپنے پیٹوں کو ضرورت سے زیادہ بھر کے اور اپنے بدن کو سجاتے ہوئے فخر کرتے ہیں. بیٹے کو بھی اپنی لائن پہ لگاتے تھے نا. اور اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ میری نظر میں اب کوئی بھی ایسا نہیں رہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو جنہیں اسلام کے شروع میں غربت اور افلاس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹی چادروں میں دفنایا جاتا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ صحابی رہ گئے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی چال ڈھال وضاقتہ رہن سہن انہی صحابہ کرام جیسا اپنایا ہوا ہے. ایک مرتبہ سفر پہ نکلے، اپنا کھانا لگایا، کھانے بیٹھے تو دیکھا ایک غریب چرواہا بکریوں کا ریوڑ لیے ہوئے اس طرف آ نکلا. انہوں نے چرواہے کو کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. اسے کہا میں تو روزے سے ہوں. کہنے لگے اچھا تو پھر ایسے کرو کہ یہ جو بکریاں ہیں ہمارے ہاتھ بیچ دو. وہ کہنے لگا یہ تو نہیں بیچ سکتا کہ یہ تو میرے مالک کی ہیں. کہنے لگے مالک کو کیا پتا چلے گا، تم بیچ دو. اسے کہا اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اور اسی طرح اشارہ کر کے اللہ کہاں ہے کہتا کہتا وہاں سے چلا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر اس کی یہ بات پسند آئی کہ اللہ کا اتنا ڈر کہ فوراً جب شہر پہنچے اس کے مالک سے نہ صرف اس غلام کو خرید کے آزاد کیا بلکہ وہ سارا ریوڑ خرید کے اس کو تحفے کے طور پہ دے دیا. یہ اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے. اور جو شخص اللہ سے محبت کرتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں میں محبوب ہو جاتا تھا. ان کے غلاموں کو پتہ چل گیا تھا ان کی اس کمزوری کا، اس لیے وہ کثرت سے عبادت شروع کر دیتے. یہ دیکھتے کہ جو غلام بہت زیادہ عبادت کرنے لگا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کرے، اس کو آزاد کر دیتے. یہ دیکھ کے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ عبداللہ یہ لوگ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے عبادت کرتے ہیں، دل سے عبادت مقصود نہیں، ان کو صرف آزادی کے لیے ایسا کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو ہمیں اللہ کی خاطر دھوکہ دیتا ہے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. یعنی مجھے معلوم ہے لیکن میں یہ دھوکہ کھا جاتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ان باتوں کی وجہ سے آزادی پا جائیں اور ان کی محبت اللہ سے بڑھے اور وہ اللہ کے ہی ہو کر رہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ میں ایک خوبصورت مثال قائم کی نوجوان لڑکوں کے لیے خصوصاً کہ وہ لڑکے جو عین شباب میں ہوں اور پھر بھی اپنا دامن ہر آلودگی سے بچا کے نیکی، عبادت اور تقوی کی بہترین مثال بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ پھر وہ دنیا میں موجود نہ بھی ہوں تو انسان سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ایسی ہی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.